السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ مدثر کی دوسرا رکوع پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے اور سنائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا والقمر، خبردار قسم ہے چاند، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ منہ پھیر کر جانے لگے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، انہا لإحدی الکبر، کہ یہ بڑی بڑی باتوں میں سے ایک ہے، نذیرا للبشر، جو تمام انسانوں کو خبردار کر رہی ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے ہر اس شخص کو جو آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا چاہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے کرتوت کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے، الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، فی جنت یتساءلون، کہ وہ جنتوں میں ہوں گے، وہ پوچھ رہے ہوں گے، عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں، ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا، قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور جو لوگ بیہودہ باتوں میں گھستے ہم بھی ان کے ساتھ گھس جایا کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ وہ یقینی بات ہمارے پاس آ ہی گئی، فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ایسے لوگوں کے کام نہیں آئے گی، فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، اب ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت کی بات سے منہ موڑے ہوئے ہیں، كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ، اس طرح جیسے وہ جنگلی گدھے ہوں، فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ، اور جو کسی شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہوں، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتى صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے پکڑا دیے جائیں، کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے، کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ قرآن ہے، ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، فما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی واہل المغفرہ، اور یہ لوگ نصیحت حاصل کریں گے نہیں الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہی اس کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی اس کا اہل ہے کہ لوگوں کی مغفرت کرے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھے راستے پر رکھا ہے اور ہمیں ہر برائی سے بچایا ہے، کیونکہ بعض لوگوں مسلمان تو ہیں لیکن وہ بہت سی برائیوں میں ملوث بھی ہوتے ہیں، بہت سے جو کام اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بچا کر رکھے، آگے بھی بچا کر رکھے، ابھی تک بچاتے آئے ہیں۔ ہمیں اگر آپ نے ایسا کوئی کام، ایسی کوئی برائی نہیں ہے تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، ایک دو نفل بھی پڑھنے چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہترین انسان کے طور پر بنایا ہے، اور بہترین انسان کے ساتھ ساتھ ایک بہترین مسلمان، آپ کا ایمان کی حفاظت کے ساتھ آپ کو بنایا ہے۔
وہی بات ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر تم محنت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ تمہاری محنت کا صلہ ضرور ملے گا۔ تمہیں اپنے لیے محنت کرتے رہنا، حلال طریقے سے محنت کرتے رہنا چاہیے۔ محنت کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے۔ محنت ایک مجھے لڑکی نے بتایا، شادی کے بعد وہ سسرال میں جب ہو کر جاتی ہے، ہر بچی کو، ہر جو لڑکی ہے اس کو بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں۔ دیور، جیٹھ، نندیں، ساس، سسر، ان سب کی باتوں کو لے کر بہت زیادہ وہ اپنے آپ کو ٹینشن میں لے لیتی ہے، نہ اس کو سمجھ آتا ہے، نہ اس کو صحیح بات کا پتہ چلتا ہے، نہ اس کو غلط بات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ وہ دوسروں کی باتیں مانتے مانتے خود کو بہت زیادہ زخمی کر لیتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آتی۔ وہ بتا رہی تھی کہ میں جب شادی ہو کر گئی تو میرے جو بچے تھے، مطلب ساس سسر تھے، نندیں تھیں، جیٹھ اور دیور تھے، وہ مجھے کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، نہ میری بات کو اتنی ویلیو دیتے تھے۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں صرف وہاں پر صرف ایک کام کرنے والی ہوں، صرف کام کرتی ہوں۔ ہسبینڈ سے اگر کچھ کہتی تھی تو وہ بھی میری اس بات کو کان میں ایک کان سے سنتے تھے، دوسرے کان سے نکال دیتے تھے۔ کوئی بات کا کسی بات کا کوئی جواب، میری کسی بھی بات کا ہنسی میں مذاق میں بات میری اڑا دیتے تھے اور میری کسی بھی بات کو کوئی ویلیو نہیں دیتے تھے۔ میں اپنے اگر ہسبینڈ سے بھی کوئی بات کرتی تھی وہ بھی نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ جو گھر والوں کا پریشر تھا وہ بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے وہ میری بات کو اگنور کر دیتے ہوتے تھے۔ کہتے اسی طرح میرے 5-6 سال گزرتے گئے۔ ایک دفعہ میرے ہسبینڈ کا دل کیا کہ میں عمرے پر جاؤں، تو پھر ان کو سب نے یہ کہا کہ تم اکیلے نہ جاؤ، تم اپنے گھر والی کو بھی ساتھ میں لے کر جاؤ۔ کہتی میں حیران رہ گئی کہ جس گھر میں مجھے اس حساب سے عزت نہیں دی جاتی، اس حساب سے بٹھایا نہیں جاتا، اس حساب سے میری بات کو کبھی ویلیو نہیں دی جاتی، کسی معاملے میں میری بات مانی نہیں جاتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے اور کب ہو گیا؟ کہتی مجھے خود کو نہیں پتہ جی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے کچھ بہتر سوچتی ہے، تمہیں جہاں تک پہنچانا چاہتی ہے وہاں تک اگر پہنچا دے تو کسی کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کام آپ لوگوں کو آپ کے طریقے کے ساتھ نہیں، وہ اپنے ہی لحاظ سے، اپنے ہی طریقے سے آپ کو اس مقام تک لے کے جاتے ہیں۔ کہتی کہ میں عمرہ کر کے آئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تب کسی نے نہ چوں کی نہ چاں کی، جو میرے مخالف تھے وہ بھی نہیں بولے، سب ایک سائیڈ پہ ہو کر سب بیٹھ گئے، جیسے ان کو کسی نے کچھ کہہ دیا ہو، ان کے دلوں میں یہ بتا دیا ہو، ڈال دیا ہو کہ ہاں اگر یہ چلی جائے گی عمرہ کرنے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو میں تو خود حیران تھی کہ جب سے اس گھر میں آئی ہوں میرے کسی چیز کو ویلیو ہی نہیں دی جا رہی، مجھے اتنی عزت یکدم اتنی ویلیو کس طرح مجھے مل رہی ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جب جس کا دل جس طرف موڑنا چاہے تو وہ موڑ دیتے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگنا چاہیے، لوگوں پر امید نہیں رکھنی چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ اچھا کرو لیکن اتنا کرو کہ خود کو زخمی بھی نہ کرو۔ ہمیشہ اپنے آپ کو بھی ویلیو دو اور ہمیشہ دوسروں کو بھی ویلیو دو، لیکن اپنے آپ کو زخمی کر کے دوسروں کو ویلیو دینا یہ کہیں کا نہیں ہے انصاف۔ اپنے آپ کو زخمی مت کرو، کرنا انہوں نے وہی ہے جو ان کا دل کرتا ہے، لیکن تم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتی رہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ لوگوں کو آپ کے مقام تک پہنچاتا رہے گا، آپ کے مقام تک، آپ کی محنت تک، آپ کی منزل تک اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچا دے گا۔ بے شک وہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، ماں ہے یا باپ ہے، دعا کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھو، نماز پڑھتے رہو، دعا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں ہر برائی سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ چلے ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب یا فالو نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے گا، تاکہ میری آنے والی اگلی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ میرے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکیں اور پڑھ سکیں، سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، اور میں مہینے میں 7 سے 9 دن آپ کے لیے موٹیویشن بھی لے کر آتی ہوں، وہ بھی اگر آپ میرے ساتھ
اس کہانی کو، اس اسٹوریز کو، اس موٹیویشن کو موٹیویٹ کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور فالو کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا اور میرے ساتھ ہمیشہ رہیے گا۔ اللہ حافظ، خیال رکھیے گا سب اپنا۔